ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم گیبریل گارسیا مارکیز کے لافانی کام سے اخذ کردہ مواد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر ہماری توجہ موکنڈو میں کیلے کی کمپنی یعنی بنانا کمپنی کی آمد اور اس کے جو گہرے اثرات ہوئے ان پر مرکوز ہوگی۔ جی بالکل، اور اسی جائزے کی بنیاد پہ آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کمپنی موکنڈو کے لیے واقعی کوئی ترقی اور خوشحالی ایک نئی صبح لے کر آئی تھی، یا پھر یہ اس قصبے کی سماجی، ثقافتی اور یہاں تک کہ ماحولیاتی تباہی اور آخرکار اس کی شناخت کے مٹ جانے کا سبب بنی؟ ٹھیک، تو میں آج اس نقطہ نظر پر بات کروں گا کہ کمپنی کی آمد، مانتا ہوں کہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں اور مشکلات تھیں، لیکن یہ موکنڈو کو دنیا سے جوڑنے اور جدیدیت کی طرف لے جانے کا ایک آپ کہہ لیں ناگزیر قدم تھا، ایک ایسی تبدیلی جو شاید وقت کا تقاضا تھا۔ جبکہ میں اس موقف کی وضاحت کروں گی کہ کمپنی کی جو مداخلت تھی اس نے موکنڈو کی روح کو بری طرح مجروح کیا، اس کی سماجی اور ماحولیاتی بنیادوں کو ایسا نقصان پہنچایا جو ناقابل تلافی تھا، اور میرے خیال میں یہ اس کے زوال اور گمشدگی کی اصل وجہ بنی۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ کیلے کی کمپنی کا موکنڈو میں آنا یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ دیکھیں، اس نے قصبے کی صدیوں پر محیط تنہائی کو توڑا، ایک ایسی تنہائی جسے خود قصبے کے بانی جوزے آرکاڈیو بوینڈیا پہلے توڑنے کی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ اب کمپنی اپنے ساتھ وہ رابطے اور وہ ایجادات لائیں جس کا موکنڈو شاید تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیں، ریل گاڑی کی آمد جس نے قصبے کو سیدھا سمندر اور باقی دنیا سے جوڑا، بجلی کے بلب جنہوں نے راتوں کو دن جیسا بنا دیا، سینما کی وہ متحرک تصویریں جنہوں نے ایک پوری نئی دنیا ان کے سامنے رکھ دی، فونوگراف کی آوازیں جو ہوا میں جادو بکھیرتی تھی، اور ٹیلی فون جس نے فاصلوں کو کم کر دیا۔ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں شروع میں صرف حیرت کا باعث نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے قصبے میں ایک معجزاتی خوشحالی کا احساس پیدا کیا۔ نئی دکانیں کھلیں، کاروبار چمکا، باہر سے لوگ آئے، اور قصبے کی گلیوں میں ایک نئی قسم کی زندگی دوڑ گئی۔ یہ بات درست ہے کہ یہ تبدیلیاں خلل انگیز تھیں، بہت زیادہ تھیں، لیکن کیا کوئی بھی معاشرہ ہمیشہ اپنی ابتدائی بالکل سادہ حالت میں قید رہ سکتا ہے؟ یہ جدیدیت کی دستک تھی جس نے موکنڈو کو عالمی معیشت اور خیالات کے دھارے سے جوڑا۔ میرے خیال میں یہ ایک مشکل مگر شاید ضروری قدم تھا آگے بڑھنے کے لیے۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں کہ تبدیلی ناگزیر ہو سکتی ہے، یقیناً، لیکن جس انداز سے یہ تبدیلی آئی اس نے تو موکنڈو کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی۔ دیکھیں، کہانی ہمیں واضح طور پر دکھاتی ہے کہ کمپنی کی آمد سے پہلے موکنڈو ایک نسبتاً پرامن، منظم اور آپ کہہ لیں خود کفیل جگہ تھی۔ ہوزے آرکاڈیو بوینڈیا نے قصبے کو کتنی سوچ سمجھ کر بسایا تھا کہ ہر گھر کو دریا تک رسائی ملے، مناسب دھوپ ملے۔ یہ ایک طرح سے اندرونی توازن کی علامت تھی۔ کمپنی نے آتے ہی اس توازن کو مکمل طور پر بگاڑ دیا۔ یہ جو غیر ملکی تھے جنہیں گرنگوز کہا گیا، انہوں نے آتے ہی کیا کیا؟ اپنا ایک الگ محفوظ قصبہ تعمیر کیا جس کے گرد بجلی کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اب یہ صرف جسمانی علیحدگی نہیں تھی، یہ مقامی آبادی سے برتری اور مکمل بیگانگی کا کھلا اظہار تھا۔ اور پھر انہوں نے ماحول کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو سیدھی سیدھی تباہی تھی۔ دریا کا رخ اپنی سہولت کے لیے موڑ دیا۔ وہ جو بجلی کی باڑوں پر جل کر مرنے والی ننھی نگلیاں یعنی سوالوز، وہ صرف پرندوں کی موت نہیں تھی، وہ موکنڈو کی معصومیت اور اس کے قدرتی حسن کے قتل کی ایک خوفناک علامت تھی۔ کمپنی صرف ٹیکنالوجی نہیں لائی، وہ اپنے ساتھ سماجی انتشار بھی لائی۔ کہانی واضح کرتی ہے کہ کس طرح وسیع پیمانے پر قہوہ گری، جوا اور تشدد نے قصبے کی پرانی اقدار کو بالکل پامال کر دیا۔ اجنبیوں کی بھیڑ جو بغیر کسی ترتیب کے قصبے میں پھیل گئی، اس نے مقامی زندگی کے پورے ڈھانچے کو توڑ پھوڑ دیا۔ پرانے نسبتاً بے ضرر حکام کی جگہ کمپنی کے مفادات کی محافظ پولیس اور کرائے کے قاتل آ گئے جنہوں نے قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ اور سب سے بڑھ کر مزدوروں کا منظم استحصال شروع ہوا، جس کا انجام ہم سب جانتے ہیں، ایک خونی ہڑتال اور ہزاروں بے گناہ مزدوروں کا قتل عام، جسے بعد میں تاریخ کے اوراق سے مٹانے کی پوری کوشش کی گئی۔
اس کے بعد آنے والی وہ طویل نہ ختم ہونے والی بارشیں کیا اسی تباہی کا تسلسل نہیں تھیں؟ اسے ترٹھی کہنا میرا خیال ہے حقائق سے مکمل طور پہ منہ موڑنا ہے۔ آپ سماجی بگاڑ اور ماحولیاتی نقصان کی جو تصویر کشی کر رہی ہیں وہ واقعی سنگین ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا ہم اس ابتدائی معاشی سرگرمی کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ناول میں واضح ذکر ہے کہ قصبے میں ایک معجزاتی خوشحالی آئی، نئی دکانیں کھلیں، سنیما ہال بنا، زندگی میں ایک نئی چہل پہل نظر آئی۔ کیا یہ بالکل بے معنی تھا؟ کیا اس نے عام لوگوں کے لیے بھی کچھ نئے مواقع پیدا نہیں کیے؟ مثال کے طور پر اوریلیانو سیگوندو، جو بوئنڈیا خاندان کا ہی ایک فرد تھا، اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اس کے جانوروں میں غیر معمولی افزائش ہونے لگی۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ کمپنی کی آمد سے کچھ تو معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے؟ میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن اوریلیانو سیگوندو کی مثال یہاں شاید گمراہ کن ہے۔ کہانی ہمیں یہ بھی تو بتاتی ہے نا کہ اس کی دولت کا اصل راز کمپنی کی معاشی پالیسیاں نہیں تھیں، بلکہ اس کی معشوقہ پیٹرا کوٹس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جس کے جسم میں ایک ایسی خاصیت تھی کہ اس کے پیار سے جانوروں میں افزائش بڑھ جاتی تھی۔ یہ تو ماکونڈو کے جادوئی حقیقت پسندی کا حصہ ہے، نہ کہ کیلے کی کمپنی کی لائی ہوئی معاشی ترقی کا کوئی ٹھوس ثبوت۔ یہ خوشحالی اگر تھی بھی تو انتہائی سطحی اور چند ہاتھوں تک محدود تھی۔ اس کی اصل قیمت بہت بھاری تھی، سماجی اقدار کی مکمل پامالی، بڑھتی ہوئی افراتفری اور تشدد کا راج۔ کہانی میں جو بیان کیا گیا ہے، اجنبیوں کا رویہ، گلیوں میں سونا، عوامی مقامات پر بے تکلفی، یہ مقامی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ کیسی ترقی تھی جس نے قصبے کے اپنے کردار کو ہی مسخ کر کے رکھ دیا۔ پیسہ شاید آیا، لیکن اس کے ساتھ سکون اور ترتیب ختم ہو گئی۔ اکثریت، خاص طور پر وہ ہزاروں مزدور جو کمپنی کے کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کی زندگی بہتر نہیں ہوئی بلکہ شاید بدتر ہوئی۔ ٹھیک ہے، اوریلیانو سیگوندو کی دولت کا معاملہ ہاں وہ منفرد ہو سکتا ہے، لیکن کیا ماکونڈو کی اپنی ساخت میں، اس کے سماجی ڈھانچے میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اس تبدیلی کو بہتر طریقے سے سنبھال نہیں سکا؟ کیا یہ ضروری تھا کہ بیرونی اثرات صرف منفی ہی ثابت ہوں؟ ہوزے آرکاڈیو سیگوندو کو ہی لے لیں، جو اوریلیانو سیگوندو کا جڑواں بھائی تھا اور ایک زیادہ سنجیدہ کردار تھا۔ وہ بھی تو شروع میں کمپنی کے لیے بطور فورمن کام کرنے لگا تھا۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ کچھ لوگ اس نئے نظام میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا یہ مکمل طور پر بیرونی طاقت کا جبر تھا یا مقامی معاشرے کی اڈیپٹیبلٹی کی کمی بھی اس میں شامل تھی؟ میں اسے اڈیپٹیبلٹی کی کمی کے طور پر نہیں دیکھتی۔ خوزے آرکاڈیو سیگوندو کا کمپنی میں شامل ہونا شاید شروع میں ایک عملی فیصلہ تھا، یا ممکن ہے وہ بھی اس ابتدائی چمک دمک سے کچھ متاثر ہوئے ہوں، لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کتنی جلدی کمپنی کے استحصال کو پہچان لیا اور پھر مزدوروں کے حقوق کے لیے سب سے آگے کھڑے ہو گئے۔ ان کا کردار ایک ملازم سے بدل کر ایک مزاحمت کار کا ہو گیا۔ یہ ماکونڈو کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کمپنی کا نظام بنیادی طور پر غیر منصفانہ تھا۔ اس نے لوگوں کو موقع نہیں دیے، بلکہ انہیں مجبور کیا کہ وہ یا تو استحصال قبول کریں یا بغاوت کریں۔ خوزے آرکاڈیو سیگوندو نے دوسرا راستہ چنا اور پھر اس کی قیمت بھی چکائی۔ تو یہ نظام کی خرابی تھی، لوگوں کی نہیں۔ معاشی اور سماجی پہلوؤں کے علاوہ کمپنی کی لائی ہوئی ٹیکنالوجی کا بھی تو ایک کردار تھا۔ کیا سینما، فونوگراف، بجلی جیسی چیزیں بذات خود مثبت نہیں تھیں؟ انہوں نے لوگوں کی زندگی میں تفریح اور ایک نیاپن لایا۔ بجلی نے راتوں کو محفوظ اور کارآمد بنایا۔ ٹیلی فون نے رابطے کی ایک بالکل نئی جہت کھولی۔ کیا ان ایجادات نے ماکونڈو کو دنیا کے قریب لانے اور لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، مگر میں اسے تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ یہ ایجادات ماکونڈو میں آئیں ضرور، لیکن اس کا استقبال اور اثر بڑا مبہم تھا۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ سینما کی تصویروں کو حقیقت سمجھ کر ان سے الجھتے تھے۔ وہ فلم کے کرداروں کی موت پر روتے اور پھر انہیں اگلی فلم میں زندہ دیکھ کر غصے میں آ جاتے۔ ٹیلی فون کو وہ ایک قسم کا جادوئی آلہ سمجھتے تھے جو کسی کی آواز کو دور تک پہنچا دیتا ہے۔
یہ ترقی ان کی دنیا کو سمجھنے کے جو پرانے مانوس طریقے تھے ان سے متصادم تھی۔ اس نے ان کی سادہ زندگیوں میں ایک قسم کی پیچیدگی اور الجھن پیدا کی۔ کیا یہ واقعی زندگی کو بہتر بنا رہی تھی یا انہیں اپنی ہی حقیقت سے بیگانہ کر رہی تھی؟ اور یہ بھی تو یاد کریں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ مسٹر ہربرٹ نامی ایک امریکی کا محض ایک کیلا چکھنا، اس کا معائنہ کرنا، اور پھر انجینئر، سرویئرز اور آخر میں مسٹر براؤن کا پورا لاؤ لشکر کے ساتھ آ جانا، کیا یہ ترقی کی آمد تھی یا ایک منظم سوچے سمجھے قبضے کی تمہید؟ یہ ایجادات تو اسی قبضے کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی بات میں وزن ہے کہ ابتدائی طور پر الجھن اور حیرانی ہوئی ہوگی، بالکل، لیکن کیا یہ انسانی فطرت نہیں کہ وہ نئی چیزوں سے شروع میں ہچکچاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اپنا لیتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو ماکونڈو کے لوگ وقت کے ساتھ ان ٹیکنالوجیز کے مثبت استعمال سیکھ لیتے؟ دیکھیں، ہر نئی ایجاد شروع میں ایک خلل پیدا کرتی ہے، لیکن طویل مدت میں وہ معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ کیا ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ ماکونڈو کے پاس بھی یہ صلاحیت موجود تھی؟ شاید تھی، کون جانے، لیکن ہمیں یہ جاننے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ اس ترقی اور جدیدیت کا اصل بھیانک چہرہ تو اس وقت سامنے آیا جب مزدوروں نے اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ جیسا کہ کہانی ہمیں تفصیل سے بتاتی ہے، ان کے مطالبات انتہائی جائز تھے۔ وہ اتوار کی چھٹی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں نقد تنخواہ ملے، نہ کہ کمپنی کے اسٹور کے کوپن۔ وہ بہتر رہائشی سہولیات اور بنیادی طبی امداد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ کوئی انقلابی مطالبات تو نہیں تھے، یہ تو بنیادی انسانی وقار کا سوال تھا۔ لیکن کمپنی اور حکومت کا جواب کیا تھا؟ سیدھا سیدھا گولیاں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جدیدیت، ترقی اور خوشحالی کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ریاستی جبر اور کارپوریٹ لالچ کا اصل چہرہ پوری طرح بے نقاب ہوا۔ میں مکمل طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ مزدوروں کا تنازع اور اس کے بعد ہونے والے واقعات ماکونڈو کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ باب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہانی میں سرکاری موقف کیا پیش کیا گیا ہے۔ سرکاری بیانات میں اس بات سے صاف انکار کیا گیا کہ کوئی بڑا قتل عام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزدور منتشر ہو گئے، ہاں کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی، شاید کچھ اموات بھی ہوئیں، لیکن 3000 سے زیادہ ہلاکتوں اور لاشوں سے بھری ٹرین کی بات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ اسے باغیوں کا پروپیگنڈا قرار دیا گیا۔ اور کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت کے ساتھ زیادہ تر لوگوں نے، حتیٰ کہ ماکونڈو کے لوگوں نے بھی اس سرکاری موقف کو قبول کر لیا یا کم از کم اس پر سوال اٹھانا چھوڑ دیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جوزے آرکیڈیو سیگوندو کا تجربہ، جو بلا شبہ ہولناک تھا، ایک فرد کا تجربہ ہو اور اصل تعداد شاید کم ہو؟ یا یہ کہ شدید صدمے کی حالت میں واقعات کی یاد کچھ مبالغہ آمیز ہو گئی ہو؟ تاریخ میں ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، میں آپ کی اس دلیل کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہوں۔ یہ کہنا کہ سرکاری موقف میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے یا ہوزے آرکیڈیو سیگوندو کا تجربہ مبالغہ آمیز تھا، یہ تو ظلم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ناول اس واقعے کو ہوزے آرکیڈیو سیگوندو کی آنکھوں سے بیان کرتا ہے، جو خود اس قتل عام سے بچ نکلنے والا واحد شخص تھا۔ وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح ٹرین کے 200 مال بردار ڈبوں کو لاشوں سے بھرا دیکھا، مرد، عورتیں، بچے، جنہیں رات کی تاریکی میں سمندر میں پھینکا جا رہا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ منصوبہ بندی سے کیا گیا قتل عام۔ اس کے بعد فوجی حکومت کا علاقے پر کنٹرول، مارشل لاء کا نفاذ اور اس واقعے کا ذکر کرنے پر مکمل پابندی، یہ سب کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اور کمپنی مل کر اس سچائی کو دبانا چاہتی تھیں۔ یہ کیسے چھپ گیا؟ اس لیے نہیں کہ یہ ہوا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ طاقتور طبقے نے اسے منظم طریقے سے چھپایا۔ فوج نے علاقے کو گھیر لیا، مواصلات منقطع کر دیے اور خوف کی ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ کوئی بول نہ سکے۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی ایک کلاسیکی بھیانک مثال ہے جس کا شکار ماکونڈو ہوا۔ یا یہ واقعی ایک لرزہ خیز منظر ہے جو آپ نے بیان کیا۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو کمپنی کا کردار انتہائی منفی نظر آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد آنے والی طویل تباہ کن بارش کا کیا جواز ہے؟ اسے تقریباً 5 سال تک جاری رہنے والا بتایا گیا ہے۔ کیا اسے براہ راست کمپنی کی کارروائیوں سے جوڑنا منطقی ہے؟ کیا یہ ایک شدید غیر معمولی موسمی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا؟
ایک قدرتی آفت جس نے اتفاق سے کمپنی کے زوال کے ساتھ ہی ماکنڈو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قدرتی آفت تو آتی ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اسے محض ایک قدرتی آفت یا اتفاق قرار دینا میرے خیال میں کہانی کی گہرائی کو نظر انداز کرنا ہے۔ ناول میں یہ بارش مسٹر براؤن جو کمپنی کا سربراہ تھا کہ اس اعلان کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے کہ جب تک بارش رہے گی کمپنی تمام سرگرمیاں معطل رکھے گی۔ یہ وقت کا محض اتفاق نہیں لگتا، یہ بارش صرف پانی نہیں تھی، یہ ایک استعارہ تھی اس سیلاب کا جو کمپنی اپنے ساتھ لائی تھی، سماجی، اخلاقی اور اب ماحولیاتی بھی۔ کمپنی نے پہلے ہی دریا کا رخ بدل کر ماکونڈو کے قدرتی نظام میں مداخلت کی تھی۔ یہ بارش اسی مداخلت کا ایک بھیانک، آپ کہہ لیں مافوق الفطرت تسلسل معلوم ہوتی ہے۔ اور کمپنی کا رویہ دیکھیں، جیسے ہی حالات ناموافق ہوئے وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر چلے گئے، ماکونڈو کو اس کی تباہی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر۔ انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور ایلیانو سگندو کی وہ جادوئی دولت بھی تو اسی بارش میں بہہ گئی۔ نہیں، یہ بارش کمپنی کے اعمال کا ایک منطقی اگرچہ جادوئی حقیقت پسندی کے انداز میں پیش کیا گیا نتیجہ تھی، جس نے ماکنڈو کی مکمل تباہی پر مہر ثبت کر دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیلے کی کمپنی کا ماکنڈو میں آنا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے قصبے کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے بلا شبہ تنہائی توڑی، جدید ایجادات متعارف کروائیں اور کچھ وقت کے لیے معاشی سرگرمی بھی پیدا کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے گہرے سماجی تضاد، ماحولیاتی بگاڑ اور ناقابل بیان تشدد کو جنم دیا۔ یہ ایک ایسی وراثت ہے جو انتہائی پیچیدہ ہے، جس میں روشنی اور تاریکی دونوں پہلو شامل ہیں۔ میرا خلاصہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ میرے نزدیک کمپنی کی آمد ماکنڈو کے لیے ترقی نہیں بلکہ ایک مہلک بیماری ثابت ہوئی۔ اس نے قصبے کی روح، اس کی معصومیت اور اس کے سماجی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس نے استحصال کو ادارہ جاتی شکل دی، بے مثال ریاستی تشدد کا استعمال کیا، تاریخ کو مسخ کیا اور آخر میں قصبے کو ایک ایسی تباہی میں دھکیل دیا جس سے وہ پھر کبھی باہر نہ نکل سکا۔ یہ جدیدیت کے نام پر نوآبادیاتی استحصال کی ایک انتہائی المناک کہانی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ کمپنی کی آمد ماکنڈو کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جس نے اس کے مستقبل کی راہیں ہمیشہ کے لیے متعین کر دیں۔ یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تبدیلی کی نوعیت، ترقی کی قیمت اور بیرونی طاقتوں کے مقامی معاشروں پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں گہرائی سے سوچیں۔ بالکل، یہ مواد صرف ماکنڈو کی کہانی نہیں بلکہ یہ ترقی کے جو مروجہ تصورات ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ترقی کی اصل انسانی اور ماحولیاتی قیمت کیا ہوتی ہے اور کس طرح عالمی طاقتیں مقامی ثقافتوں اور کمیونٹیز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اور پھر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد ظاہر ہے کسی ایک نتیجے پر پہنچنا یا کسی کو فاتح قرار دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ حتمی فیصلہ اور تشریح ہمیشہ کی طرح ہمارے سامعین پر منحصر ہے کہ وہ ان واقعات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ایک ایسا مواد ہے جس میں غور و فکر کے لیے بہت کچھ باقی ہے، اور شاید مزید کئی پہلو ہیں جن پر آئندہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔